بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آج ہم اپنے سیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جزاک اللہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ معزز مہمان گرامی، کے پی گورنمنٹ آیا اہلکار، کیبنٹ، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے نمایاں ممبران، وزراء، پروفیسر عابد جمیل اور تمام ڈاکٹر صاحبان، میڈیا پرسنل اور کے پی فری کینسر ٹریٹمنٹ میں انرولڈ مریض اور دیگر اکابرین کا آج اس اہم سیشن میں شمولیت کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے کینسر کی آگاہی کے لیے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا میں اس اہم کاز کے خاطر کے پی کے عوام کو اس موذی مرض اور کینسر کی مختلف انواع و اقسام بالخصوص خون کے سرطان سے نمٹنے میں فری کینسر ٹریٹمنٹ انیشیٹو کے تحت بہت زیادہ ہیلپ فل ہونا چاہتی ہے۔ اور اس اہم سیشن برائے بریسٹ کینسر آگاہی جس میں تمام مکاتب فکر کے افراد جمع ہیں، اور اس اہم سیشن کو خاص طور پر جیسے پروفیسر عابد جمیل جو کہ ریناؤنڈ آنکالوجسٹ اور ہیماٹولوجسٹ ہیں حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے، ان کی خصوصی کاوشوں کے بغیر منعقد کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ فری کینسر ٹریٹمنٹ انیشیٹو یا ایکسس کے جو گورنمنٹ کے ساتھ پورے صوبوں کے مریضوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں سر دن رات ہمتن گوش ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نکاح بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ I request here کہ پروفیسر عابد جمیل آ کے اس پروگرام کے اوور ویو کے اوپر اپنے ویلیویبل کمنٹس سے ہم سب کو آگاہ کریں۔ ڈیئر سر، kindly join۔ السلام علیکم۔ معزز مہمان خصوصی سلطان محمد خان صاحب، منسٹر فار لا خیبر پختونخوا، میڈم رابعہ بصری، چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ، معزز پارلیمنٹیرینز، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد اکبر، ایم ڈی حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس، میڈم خاص کر میں مشکور ہوں میڈم عائشہ بانو جو شارٹ نوٹس پہ آئیں اور اپنے ساتھ پارلیمنٹیرینز کو بھی لائیں، ممبر ہمارے معزز ڈاکٹران صاحبان، گورنمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو آفیشلز، آپ پریس اینڈ میڈیا، اور خاص کر جو آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ہمارے جو کینسر پیشنٹس ہیں، کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہم ایکچولی نارملی ہم
مناتے ہیں CML ڈے سپٹمبر میں، لیکن اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہم اس کو تھوڑا سا بریسٹ کینسر منتھ میں بھی آرگنائز کریں تاکہ خواتین بھی اس میں شرکت کر سکیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم خواتین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ. تھوڑا سا پروگرام ڈیلے ہوا، آپ کو پتہ ہے آج صبح ایک سانحہ پیش آیا جس کی وجہ سے تھوڑی سی لاجسٹکس پرابلم ہوئی. تو میں اب انوائٹ کروں گا مہمان خصوصی جناب سلطان محمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور مہمان خصوصی کے چیئر پہ تشریف رکھیں. میڈم رابعہ بصری، چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ. پروفیسر ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب، میڈیکل ڈائریکٹر حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس. اور میں انوائٹ کروں گا پروفیسر منیر خان کو، پروفیسر آف سرجری اینڈ چیئرپرسن سرجیکل ڈپارٹمنٹ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل. So, Dr. Naz, can you please continue? جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم پروگرام کو فردر آگے جا رہے ہیں. اسپیشل پروفیسر شہزاد اکبر خان سے کہ ویلکم ایڈریس کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل لا منسٹر مسٹر سلطان محمد, میڈم رابعہ بصری, پروفیسر عابد جمیل, Professor Munir Khan, honorable parliamentarians, dear patients, representatives of Novartis, ladies and gentlemen. From the platform of free cancer treatment, I welcome you all to this special session on cancer awareness. Bilkul program ke shuru mein bhi, at the very outset, I would like to extend my deepest commendation. So before I set out, I have been tasked, although the main theme of the day is cancer awareness, but I have been tasked कि भाई जो COVID-19 COVID pandemic, the pandemic that we are still going through, کہ اس میں جو ہے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کا جو رسپانس رہا ہے اس کو تھوڑا بہت میں ہائی لائٹ کروں. And before I do that, I would like to tell you briefly about the progress that has been made at the level of this hospital over the past decade or so. Just regards the picture that you can see here is it's Professor Javed. I start all my presentations with his picture. He is one of the first martyrs. He was a professor of ENT serving in the COVID during the COVID pandemic in the COVID combat area. اور انہوں نے جام شہادت نوش کی تھی treating the patients, جس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے ان کو ستارہ جرات سے بھی نوازا ہے. So we start our deepest professor. This was the first public sector hospital at the Hyderabad Medical Complex جنہوں نے اپنا biosafety lab as early as April. مارچ میں pandemic شروع ہوا, as early as 1st of April Hyderabad Medical Complex had established its own biosafety lab and we started doing corona combat. جتنے corona یا COVID کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم نے کرنا شروع کر دیے and to date we've done thousands of these tests for people of this province. One team that did not stop working even during the days of COVID pandemic, جب ہم نے سارے elective services بند کر دیے تھے, سارے province میں جب elective services بند ہو گئے تھے, تو the cancer team, Professor Abid Jamil came up to me and he said کہ بھئی یہ تو ایسے patients ہیں کہ we cannot discontinue their treatment. And we decided کہ بھئی ٹھیک ہے, we have to do something for these patients. And they shifted their premises. باہر ہم نے Sufyan was there with them and the rest of the oncology team. So we shifted our treatment facility to some containers outside. باہر ہم نے 2 containers لگا کے, and Professor Abid Jamil and his team, they provided services in those containers. اور جو ڈسٹرکٹ سے جتنے بھی پیشنٹس آتے تھے ان کی جو آنکالوجی ٹریٹمنٹ تھی ٹھیک ہے, تھوڑے بہت elective services that had to be cutted, لیکن جو cancer treatment جو تھی that continued. And during the course of these efforts, Professor Abid Jamil himself and his team members, including some nurses, they got positive. ان کو COVID بھی ہو گیا تھا, لیکن despite that
the services never stopped, और जो cancer patients थे उनकी जो treatment जो थी that continued unabated. So I really appreciate that. The pre-cancer treatment program, Professor Javed will give you the details, but it has been active for almost a decade now, with more than 6,000 registered patients and catering for more than 20,000 patients annually. Finally, I think I should now leave the stage for the main theme of the day, which relates to cancer awareness and breast cancer awareness. But with the thoughts, कि भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं आजकल, we are keeping this COVID thing in mind. Since I have the attention of the honorable parliamentarians here as well, past week or 10 days, we have noticed that there has been some upsurge in the number of cases coming up. पहले तो हमारा ख्याल था कि ठीक है कि भाई the new cases that are coming in, they've got a low virulence and probably we've got a better immunity and stuff. But let me confess to the fact that past 5 to 6 days, some of the doctors that have been admitted, they have been needing intensive treatment as well. So this word of caution that needs to be exercised at all levels, and I think even the parliamentarians, they need to profess it even further. Thank you very much. Talk about breast cancer care at Khyber Teaching Hospital. It was heartening to listen to Professor Shahzad Akbar, who happens to be my class fellow as well, and he started his career from Khyber Teaching Hospital, and we work together. Keep in mind that I'm talking about new cancer patients. These are besides the patients who have received treatment or are on our follow-up programs. So you can imagine the number we see. For the trainees at the back, do you recognize this place? Just to put you in a different, just to give another perspective to the problem, every 3 minutes, a woman in any part of the world is diagnosed with breast cancer, and every 12 minutes, a woman dies from breast cancer. So you can imagine what the problem is, how big the problem is. We move towards our country. What is the situation here? We have the highest rate. The annual rate is 69.1 per 100,000 population. 42% of the total female malignancies are breast cancers. The 5-year survival is 57%, which means that 57 out of 100 would live till the age of 5 years. We dreamt big. Our ambitions were, our plans were ambitious, and I'm very proud to say that we achieved big, actually. In fact, before the dome turned pink, the Department of Public Health of KMC were out at schools and colleges, visiting health workers and delivering lectures. So we started on the 1st of October. We held sessions for the gynae department, nurses, students and postgraduate students. We had quizzes for postgraduates. And guidelines we should have prepared by the next year. We plan to prepare them because we cannot blindly follow the West. We should look into our own problems and devise ours according to our resources and our circumstances. We must have dedicated units, and we must have proper equipment as well. So we should be provided that so that we are able to improve our services. IRNAM has this banner outside their walls, and this happens every October, and they say cancer qable-e-ilaj hai, and I say yes, it is qable-e-ilaj provided we work as a team. And I always project this picture of a female cricket team, and we have a class which is half males and half females, and they complain that you give more importance to, females. So I project the picture of Peshawar Zalmi to make them happy.
So it's important to work as a team, and it's only when we work as a team that we can achieve success. Thank you. Thank you very much, Professor Mahmoodin, for your enlightening talk. हमने एक्चुअली किया क्या? ज़्यादातर बातें होती हैं जो बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन पे होती हैं, अर्ली डायग्नोसिस पे होती हैं, लेकिन एक्चुअली 9 सालों में हमने इन लोगों के लिए किया क्या, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा इसके मुताबिक मैं बता सकूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, इसके जो अहम अहदाफ हैं वो ये हैं कि हम अपने कैंसर के मरीज़ों के लिए एक शफाफ तरीके से अद्वियात, मुफ्त अद्वियात मुहैया करें और उनको हम फ्री चेकअप की सहूलियात भी दे सकें, ताकि इनकी जो तकलीफ़ है वो कम हो और उनकी ज़िंदगी बढ़ सके और वो अपनी फैमिलीज़ के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। ये हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके मेन अहदाफ हैं। पाकिस्तान में 2 लाख के लगभग लोग हर साल कैंसर के मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं। नए मरीज़ों का 2 लाख तकरीबन इजाफा हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में अंदाज़तन तकरीबन 30,000 लोगों में कैंसर की तशख़ीस होती है, जबकि अस्पतालों में सिर्फ 5 से 6,000 मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी जो ओवरऑल तनख्वाह जो हमने चेक किया वो 20 से 30,000 रुपये तक होती है, जबकि कैंसर के इलाज पे सालाना 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का एक मरीज़ पे खर्चा आता है और 90% से ज़्यादा लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर के मुताबिक हमने बड़ी बात की, आगाही की और बाकी जो हैं उनका जो अर्ली डायग्नोसिस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक दफ़ा एक मरीज़ को डायग्नोज हो जाए उसके बाद उस मरीज़ पे क्या गुजरती है वो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। हमारे पास मरीज़ बैठे हुए भी हैं, क्या गुजरती है उस मरीज़ों पे। थोड़ा सा इस स्लाइड में अगर आप देख लें, एक दवाई है जिसकी इंटरनेशनल कीमत है $5,000 एक इंजेक्शन का, एक जिसको और 16 से 17 इंजेक्शन्स लगते हैं। पाकिस्तान में इसकी रजिस्टर्ड कीमत है 1,10,000। हमें वो कंपनी प्रोवाइड करी है आधी कीमत पे 55,000 रुपये पे। एक दूसरी दवाई है राइबोसाइक्लिब और किस्काली, इंटरनेशनल इसकी कीमत 1 महीने की $13,800 है, तकरीबन 22 लाख रुपए 1 महीने की कीमत। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है 4,75,000 रुपये की। कंपनी के इश्तराक से यही दवाई हमें मिल रही है 50,500 रुपये की, जिसकी वजह से हम इन मरीज़ों को ये लाइफ लाइन है, क्योंकि एक दफ़ा कैंसर बदन में फैल जाए, मेटास्टेसिस हो जाएं, तो तकरीबन नामुमकिन होता है पेशेंट को बचाना। इससे पहले हम नहीं कर सकते थे, लेकिन ये ऐसी एक दवाई पिछले 3-4 साल में आई है जो कि एडवांस स्टेजेस में भी मरीज़ों की जान बचाती है और एडवांस स्टेजेस में भी उनका जो मरज़ है उसको कंट्रोल करती है। पिछले गवर्नमेंट ने एग्री भी किया, लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं उसका। तो एक तो हमें एक सेंटर हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ही हो, कहीं भी हो, एक पेशावर में डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर हो जो एक ही छत तले मरीज़ों को तमाम सहूलियात पहुंचा सके और बेड्स उसमें बहुत हों ताकि झगड़े वगड़े ना हो दाखिले पे और मरीज़ों को आराम से सब देखा जा सके। अभी भी आप देखिए वेटिंग एरियाज बहुत तंग हैं, अक्सर जगह नहीं होती है, मरीज़ खड़े होते हैं, गर्मी होती है। तो अगर एक प्रॉपर बिल्डिंग हो तो मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा और उनको हम आसानी से देख भी पाएंगे। दूसरा जो मेरा प्रपोजल था कि अब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को चाहिए कि पेशावर के साथ साथ स्वात में, एबटाबाद में, डीए खान में भी सेंटर्स खोले। अब इंशाअल्लाह 1.5 में हमारे स्पेशलिस्ट मार्केट में आने वाले हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हीं दिन रात यही मेरी टीम है जो मरीज़ों को 24 आवर्स, ना ईद की छुट्टी, ना कोविड की छुट्टी, ना किसी और की छुट्टी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यही आपके डॉक्टर्स हैं जो आपका ख्याल करते हैं। तो मैं स्पेशली इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके बगैर ये प्रोजेक्ट चलाना, इन मरीज़ों की खिदमत करना मुमकिन नहीं था। थैंक यू ऑल वेरी मच। बहुत शुक्रिया।
ان کے میجر کنٹریبیوشن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ سکسیزفل ہوا ہے. اگر وہ خود اپنی بیماری کے بارے میں آگاہ نہیں ہوتے اور سنسیئر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے سر بھی اور گورنمنٹ بھی بہت ساری چیزیں ان کے لیے پرووائڈ نہیں کر پاتے. سو اب ہم پیشنٹ ویڈیو آپ کو ایک ڈسپلے کریں گے جیسا اس میں آپ کو اندازہ ہوگا. شروع کر دیتی ہیں HMC حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس, جہاں پہ میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے ایک پیشنٹ کی 2 ایسپیکٹ سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک جسمانی تکلیف, فائنینشیل پرابلم, وہ ہماری گورنمنٹ کے دل میں, ہمارے پولیٹیشینس کے دل میں, ہمارے ڈاکٹرز کے دل میں اللہ نے ڈال دی اور اللہ نے ان کے تھرو مجھے اس پرابلم سے بھی نکالا. ہم تو خود نہیں کر سکتے, نہیں دوائی ہمیں نہ ملے کہ اتنی مہنگی دوائی ہم تو خرید نہیں سکتے. ہم تو غریب لوگ ہیں, 10,000 12,000 پینشن میں ہمارا سارا گزارا, تو دوائی کا خرید لیتے ہیں. بہت بڑا عظیم کام اس نے کیا ہے, کیونکہ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ دوائی خرید لے. ویسے میرے خیال میں اس کو اتنا بڑھانا چاہیے, کیونکہ ادھر لوگ بہت دور دور سے اس کو مشکل پڑتی ہے, بعض لوگ ادھر رات گزارتے ہیں. ہمارا بیماری شروع ہو جا یہ کلمہ بچانا علاج کرو, یہ نفس داری جنگی سے پہلے فرقما, یہ نفس ہمارے دینا علاج شروع ہو, یہ سارا جو ہمارے بھی فرش ہے, تعلیم کے علاج سے گٹا وٹا نشتا ہے, سلم کے رحمدن نالی پہ آنے پر گزار دو. یہ خور طریقی سارا دنوں گا رغت ہے, اور مجھے طریقی سارا علاج ہو, رنگی علاج کے لیے مجھے دوائی آنے لگے, ڈاکٹر طریقی سارا بولی سب سے بڑا مسئلہ انجومان کے لیے ہے کہ ہم سے آگے فون نہیں کر سکتے. 300-350 روپئے میرے پاس ہے, 1,000 میں لگا دیے, میرے 400 میرے کیا آئیے, کبھی 300, کبھی 400, کبھی 450. میرے پرائیویٹ کلینک کے کام کرتے ہیں, 1 لڑکی ہے 3 لڑکے, میرے جیسا بنا تو فون نہیں کر سکتا. اور میں ان کو دعائیں دیتا ہوں جو لاکھوں لوگ ویکسین لے لیں جن کے اب فون نہیں کر سکتے, دعائیں کی دعائیں گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں ہے سیکھا, وہ بس مزدوری کرتے ہیں. مہنگی دوائی ہے کون آنے سے پیسے اتنے کرتے ہیں جو خریدتے ہیں. بہت اچھا کام ہے اور ثواب کا کام ہے, اگر جاری رہے تو تم دعائیں دیں گی. میرا نام سفیہ ہے, میں پھر میں مدرکان ایجنسی سوات کی رہنے والی ہوں. میں جاب بھی کرتی ہوں, یہ میرے ہاسپٹل میں, میں یہاں ڈیوٹی کر رہی ہوں. میں LHW کی سپروائزر ہوں. میری سپرویژن میں 41 LHW اور LHW میں یہ کام کرتی ہوں. 2012 میں تقریباً میرے ڈریس میں ایک ڈیوٹی آئی تھی. میری ڈاکٹر وہ مجھے ملی, میں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر میرا یہی مسئلہ ہے. وہ کہہ رہی تھی فیور کی ماں میں یہاں ایک ہاسپٹل ہے, جنسل کا ہاسپٹل ہے, وہاں 3 کیمپ لگے ہوئے ہیں, وہاں جا کر معائنہ کر لینا. وہاں ایک الٹراساؤنڈ اسپیشلسٹ تھا, اس نے میرا الٹراساؤنڈ کیا, ہو گیا کہ آپ کی جسم میں جو ایک بیٹی نہیں ہے 2 بیٹیاں ہیں, اور آپ کی بغل میں بھی 3 بیٹیاں ہیں. تو کہہ رہے مینوگرافی کرتے ہیں. میں نے بہت چلی گئی, مینوگرافی بھی ہو گئی. تو کہہ رہے آپ آ جائیں, میں آپ سے بیاپسی لے گی. اس نے مجھ سے بیاپسی لی. 15 دن بعد میرا ٹیسٹ آیا. جب میں نے یہاں دوبارہ سے واپس آیا تو اس نے مجھ کو ٹیسٹ کی رائٹ دے رہی تھی, کچھ نہیں ہے. جب میں نے ٹیسٹ کو کھولا اور دیکھا ٹیسٹ کو بند بھی ہو گیا, وہ دے رہی تھی کچھ بات نہیں, تھوڑا سا مسئلہ ہے. میں سمجھ یہ اسٹیج کیا لکھا ہوا ہے, اس میں 2nd اسٹیج تھا میرا. 3 مہینہ تھا کہ میں نے بار وہاں معائنے کے لیے گیا, کچھ کہہ کیا, وہ کہہ رہی کہ آپ کا مسئلہ تو میں چلا گیا ہے, ٹیپرو میں چلا گیا. میں نے اس کو پوچھا ڈاکٹر آپ زندگی ہے بچیں گے ہم, تو وہ کہہ رہے کہ اللہ نے اگر چاہا تو ہو جائے. 2018 میں ایک ڈاکٹر نے وہ کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد کمپلیکس میں ایک نئی دوا آئی ہے, آپ ان کی معلومات کر لیں, اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہت زیادہ مفید ہے. جب میں وہاں گئی تو میں نے معلوم کیا, وہ لوگ کہہ رہی تھی کہ اس دوا کا قیمت تو 4.5 لاکھ ہے. میں وہ کچھ مایوس ہو کر بیٹھ گئی. میں کہہ رہی تھی کہ کیونکہ میں تو 20,000 منتھلی لے رہی ہوں, 20,000 میں اتنا مہنگا علاج میں نہیں کر سکتی. میں بہت پریشان تھی. وہاں ایک ڈاکٹر بھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے رہے
डॉक्टर कलसुम सुल्तान साहब के अली जमील साहब की भी मैं बहुत बरगुजार हूँ। लोगों ने मुझे बताया कि ये हैदराबाद कम्प्लेक्स में फ्री भी देती है। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ की स्टाफ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, इसलिए मैं अपने गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब से मैंने ये दवा करना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ड्यूटी कर रही हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। पहले मुझे जो तकलीफ मिली थी अब वो तकलीफ मुझको नहीं मिली। मैं रोजाना अपनी ड्यूटी के लिए आती हूँ, घर जाती हूँ, अपने बच्चों के लिए स्कूल से सब कुछ करती हूँ। मेरे बच्चे भी तो उम्मीद है कि अब हमारे अम्मी ठीक है। से मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, जहाँ से इश्क चाहता है वहाँ तक नाम पैदा कर। I invite Sultan Muhammad Khan, Minister of Law, to come here and provide us the valuable. हमारे सेक्रेटरी साहिबान, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हमारे मेरे ख्याल में स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन प्रोफेसर आबिद जमील साहब, who has done a lot, प्रोफेसर शहजाद अकबर साहब, प्रोफेसर मां मुनीर खान, और KTH से जो वहाँ पर होती हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो मीडिया के हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, और स्पेशली मेरे ख्याल में आज हम सब इतना, अगर हमने टाइम निकाला है, यहाँ पर इतनी एफर्ट हुई है, तो जो कैंसर के पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको स्पेशली मैं आप सबको मेरी तरफ से मैं ज़रूर आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। आपको जिस तरह पता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में यहाँ पर बात करूँगा कि हेल्थ और एजुकेशन, दीज आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज फॉर दिस गवर्नमेंट। जो हमारा पिछला टेन्योर था और जो अभी हमारा ये वाला टेन्योर जो 2 साल से ज्यादा हमारे अभी हो गए हैं। और हेल्थ पे मैं जरूर बात करूंगा कि अगर आप देखें तो हमने सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस की एक स्कीम शुरू की, और अभी इस टेन्योर में पहले 30% ऑफ द पॉपुलेशन कवर होता था, इस टेन्योर में हमने उसको अभी अनाउंस कर दिया है इस पिछले बजट में 100% ऑफ द पॉपुलेशन। और मेरे ख्याल में जिस तरह की ये वीडियोस आपने देखी और जो महंगी दवाइयां खरीदना एक बड़ा नामुमकिन काम है, तो इसी तरह जो सेहत इंसाफ कार्ड का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम है, और जरूर मैं ये कहूंगा कि हमारी मुआशी हालात ये इजाजत नहीं दे रहे, ना फेडरल लेवल पे ना प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन आई एम प्राउड टू से कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने, और हमेशा मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी से बाला तर, मेरे ख्याल में नया काम करना, हिम्मत वाला काम करना, करेज के साथ आगे बढ़ना, ये हमारे लोगों का एक वतीरा भी है। तो आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो छोड़े, हमारी रीजन में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा, हम पहला सूबा है जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तकरीबन 10 लाख से ज्यादा रुपए पर फैमिली हमने अनाउंस कर दी, और इसको आगे हम जाके और भी इंशाल्लाह एक्सपेंड करेंगे। जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से 2 कमेटीज गवर्नमेंट के लेवल पर बन गई हैं, एक स्टीयरिंग कमेटी है, और जस्ट टू शो द इम्पोर्टेंस के गवर्नमेंट इसके ऊपर इट अटैचेस एन इम्पोर्टेंस टू दिस इशू, एक स्टीयरिंग कमेटी और एक टेक्निकल कमेटी बन गई है। और मेरे ख्याल में दैट इज अ गुड फोरम कि जो तजावीज़ यहाँ से आई हैं उस फोरम में आपकी तरह एक्सपर्ट्स वहाँ पर हम आपको इंगेज करके वहाँ बैठे और इसके ऊपर हम आगे के लिए कोई लाएअमल बनाएं। मैं जरूर ये कमेंट करूंगा कि जिस तरह डॉक्टर आबिद जमील साहब मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि अभी ये टाइम है, जरूरत है कि एक डेडिकेटेड कैंसर केयर सेंटर HMC में वो बन जाए। तो मैं ये कमेंट करता हूं उनके साथ कि I myself, the chairperson of the standing committee on health, and Professor Abid Jameel sir,
we will work together for this, and inshallah I hope کہ نیکسٹ ایئر زندگی رہی اور اگر ادھر اس پوسٹ بھی نہ بھی رہے پھر بھی اگر آپ انوائٹ کریں گے تب بھی آئیں گے. پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ ممبر ہوتے ہیں, صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جب ہم آئیں گے تو آئی ہوپ کہ ہم اس پہ کام کر کے جب واپس آئیں گے تو وی ول بی ایبل ٹو اناؤنس سم تھنگ گڈ. اور اس وقت یہ بجٹ بھی گزرا ہوگا تو آئی کمٹ انشاءاللہ کہ اس بجٹ میں ہم اس جو ڈیڈیکیٹڈ کینسر کیئر سینٹر ہے اس کو ہم ضرور شامل کریں گے اس کے لیے. فالو اٹ تھرو ڈیورنگ دا ایئر, اور نیکسٹ ایئر جب ہم آئیں گے تو ہم اپنا جو ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور اس اویئرنیس کے بعد ہم نے جو اچیومنٹس کیے ہیں اپنے لوگوں کے لیے وہ ضرور ہم یہاں پر گنوائیں گے بھی, اینڈ ویل ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف آور پیپل. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ جو آپ کا جو تھاٹ پرووکیٹو اسٹائل تھا اینڈ لیڈرشپ ہے تو وی ول فیل کہ مستقبل میں فیوچر میں پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. اینڈ پلس یو ہیو دا ایکسپیرینس ایز اے کیئر گیور فار کینسر پیشنٹ. سو تھینک یو ویری مچ. ہم اپنی تقریب کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں.